تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے، تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے، خدا ہے، تو ان سارے نظاروں کا خدا ہے، فلک پر چاند تاروں کا خدا ہے، فلک پر چاند تاروں کا خدا ہے، میرا مشکل کشا بس تو ہی تو ہے، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ ہمیں عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، ہمیں عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، پہلے مجھے کون جانتا تھا، پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیری ذات نے بنا دی میری زندگی بتانا میں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر، میری زندگی بتانا میں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، بری کر دیا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى في القرآن المجيد كل نفس ذائقة الموت، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و بے حساب حمد و ثنا کے بعد محبوب مکرم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیۃ السلام، آپ کی ذات والا صفات پر لا تعداد درود و سلام کے ہدایہ نچھاور کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمیع شرکائے مجلس، جمیع حضرات علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، جمیع برادران طریقت و محبت، آج کی اس سال ثواب کی مجلس میں جس کا تعارف آپ نے ابھی سماعت فرمایا ہے، ہمارے برادر طریقت و محبت آپ کے اس سال ثواب کے لیے ہم سب یہاں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اخروی منازل کو آسان فرمائے اور ان کی مغفرت کاملہ فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، جو مختصر سا حصہ قرآن حکیم سے میں نے تلاوت کیا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ وہ اٹل حقیقت ہے اور یہ وہ آخری منزل ہے اور یہ آخری مقام ہے، یہ وہ پل ہے یا دروازہ ہے یا آخری نقطہ ہے جہاں سے ہر انسان نے ہو کے گزرنا ہے، یہ آخری کام ہے اس دنیا میں۔ نماز کے بعد، حج کے بعد، زکوٰۃ کے بعد، اچھے برے اعمال کے بعد، کھانے پینے کے بعد، حرام حلال اکٹھا کرنے کے بعد، اپنے بیگانے کی پہچان کرنے یا بھلانے کے بعد، جو بھی کام کریں آپ دنیا میں، 1 سال رہے، 100 سال رہے، 1000 سال رہے، 1,00,000 سال رہے، جو آخری کام ہے آپ اپنی حیات میں جو کرتے ہیں اور جو کریں گے، جنہوں نے کیا وہ موت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح، ذی نفس، جسے زندگی کا ذائقہ چکھایا گیا، جسے زندہ کیا گیا، جسے زندگی دی گئی، اس کی آخری منزل، آخری ٹھکانہ اس حیات کا دنیا میں وہ اس کی موت ہے۔ تو مرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے، اب لوگ کہتے ہیں کہ
جو عرف عام میں مطلب مشہور جملہ ہے، نماز ہے وہ کہتے ہیں سب نماز پڑھتے ہیں، روزہ ہے وہ کہتے ہیں سارے روزہ ہی رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں عبادت ہے سارے عبادت ہی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ایک ارشاد فرمایا ہے، جو مرنے سے پہلے آخری کام ہے وہ کس طرح کرنا ہے، مرنے سے پہلے کیا کرنا ہے، اس کے بعد مرنا ہے۔ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنے سے پہلے مسلمان ہونا اور مسلمانی کی حالت میں ہی مرنا۔ اب مسلمانی کی حالت میں مرنے کے لیے یا تو بہت پہلے چاہیے تھا کہ بندہ مسلمان ہو، ایک وقت ہو، اس کے بعد وہ نماز ادا کرے، روزے رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، اعمال حسنہ کرے، حسن معاشرت، سارے معاملات کرے۔ لیکن مرنے سے پہلے مسلمان مرنا یہ کیا ہے؟ مرنے سے پہلے مسلمان مرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کا سچا خادم اور سچا غلام بن کے مرنا۔ کیونکہ نماز کا وہ وقت نہیں ہے، کتنی پڑھ لے گا اس وقت، 200-400 پڑھ لے گا چلے، لیکن تو حضور کا ہو کے مرنا یہ بندہ مومن کے لیے اور کسی بھی انسان کی کامیابی کے لیے یہ بنیادی نقطہ ہے جو ضروری ہے۔ اب موت ہر کہتے ہیں، جس طرح میں نے ابتدا میں جو 2-3 جملے آپ سنتے ہیں اور آپ بھی بولتے ہیں کہ نماز ہی پڑھنی ہے، روزہ ہی رکھنا ہے، حج ہی کرنا ہے، جس کے پیچھے یعنی جو باتوں میں لگائے اس کے ساتھ ہو جائے، تو مرنے سے سب نے مرنا بھی، تو سب نے مرنا ہی ہے، لیکن خدا کو وہ ہر ایک کا مرنا تو پسند نہیں ہے۔ یا تو ہر ایک کی موت پسند ہو تو ٹھیک ہے، ہر ایک کی عبادت کی حق پسند کرنا، تو فرمایا نہیں، پسند اس لیے نہیں ہے، مجھے جو پسند ہے وہ یہ ہے بندہ میرا ہو اور میرے محبوب کا وہ غلام ہو۔ یہ خدا کی دنیا میں بندے کے لیے جو بندے سے وہ طلب کرتا ہے، یہ آخری خواہش ہے اس کی۔ اب نمازوں کی خواہش اسے نہیں ہے، روزوں کی خواہش نہیں ہے، اور لا تعداد وظائف اور نوافل اور باقی عبادات کرنے کی وہ خواہش اب نہیں ہے۔ اب بندے سے جو طلب ہے، جو مطلوب و مقصود خدا بندی ہے، جو انسان سے وہ طلب کرتا ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ مرنے سے پہلے میرے محبوب کا حکم۔ تو اب معلوم ہوا، اب نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ یہ سب ہمارے بنیادی معاملات میں سے ہیں۔ میں کل بھی کسی جگہ تھا فاتحہ خوانی کے لیے، تو وہاں بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ بڑی عبادات کے جو ہم قائل ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ چھوٹی چیزوں کو چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ چھوٹا ہو، برا ہو، اس کی جزا دی جائے گی، ذرہ چھوٹا ہو، گناہ ہو، معصیت ہو، خلاف ورزی ہو، اس کی سزا آپ کو دی جائے گی، آپ کو ملے گی۔ لیکن فرمایا کہ مرنے سے پہلے کل نفس ذائقۃ الموت، مرنے کا سامان کر کے آیا، تو مرنے کا حتمی سامان، آخری سامان ہے ان کا ہونا۔ تو جو ان کا ہوتا ہے وہ عبادات سے منہ نہیں موڑتا، جو ان کا ہوتا ہے ان کے ہونے کی دلیل ہی یہ ہے، ان کا ہونا ان کا کیسے ہوا جائے، دل و جان سے ان کا ہوا جائے۔ تو جس نے دل و جان سے ان کو مانا وہ ان کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اب آپ دیکھیں، کسی بھی اچھے پروفیشن میں چلے جائیں،
اچھی نوکری میں اچھے ادارے میں چلے جائیں. ادارہ تو آپ سمجھتے ہیں نا جیسے ادارہ کہتے ہیں, اداروں کے آپ قائل ہیں, تو جتنا اچھا ادارہ ہوگا اتنا وہ پابند ہوگا, وہاں پہ کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہوگی. اب جتنا دل و جان سے حضور کا ہوگا, آقا کریم علیہ السلام کا خادم ہوگا, تو پھر آقا کے ہر حکم کی تعمیل کرے گا. اور یہ صحابہ کا ترہ امتیاز رہا ہے. میں نے کئی دفعہ آپ کی خدمت میں اپنی معروضات میں یہ عرض کرتا رہا کہ ایمان کے بعد, ایمان کو قبول کر لینے کے بعد, کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد, آقا کے دامن رحمت سے وابستہ ہو جانے کے بعد, آپ یہ دیکھیں کہ صحابہ کا سب سے پہلا کام کیا تھا. آنکھیں بند کر کے فیصلہ کر لیں کہ صحابہ کا ایمان کے بعد کلمہ طیبہ کی ایک یہ پٹی ہے نا جو آپ کی مسجد میں لکھی ہوتی ہے, آپ بھی پڑھتے ہیں. اس کے بعد پہلا کام تھا ہر صحابی کا کہ وہ حضور علیہ السلام کے ہر حکم کی تعمیل کرتا تھا. اور وہ یہ کہتا تھا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, سورج مشرق سے نہ نکلے مغرب سے ہو جائے, اور غروب مغرب میں نہ ہو مشرق پہ ہو جائے, لیکن ہمارے ہاتھ سے حضور کی محبت کا دامن نہ چھوٹے, اور ہماری عادات میں حضور کی سنت نہ جانے پائے. جو ہماری عادات ہیں, معمولات ہیں, اس میں حضور کی سنت جو ہے وہ پیش نظر رہے. تو سنت کا پیش نظر رہنا اور حضور کے ہر طریقے کا پیش نظر رہنا, یہ صحابہ کا ترہ امتیاز رہا ہے. اب اس سے بڑھ کر اگر کوئی صحابی کی تعریف آپ کر سکتے ہیں, اس کا عزت اور اس کے مناقب آپ پیش کر سکتے ہیں, یہ اس سے بڑھ کر رہی ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے حتمی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, اے میرے محبوب کے غلاموں, جو محبوب دیتے ہیں اسے مضبوطی سے پکڑ لیں, اور جس سے منع کرے اس سے بعد آ جائے. تو بندہ مومن کی معراج حضور کا عطا کیا ہوا طریقہ ہے جس کو وہ پکڑ لیتا ہے. اگر جتنی مضبوطی سے پکڑے گا اتنا وہ عزت والا ٹھہرے گا, اللہ کے ہاں اتنا مکرم ہوگا, اللہ کے ہاں اتنا وہ مشرف ہوگا, اتنا وہ معزز ہوگا. اور جتنا اس نے اس دامن کو یعنی کمزوری سے پکڑا یا ڈھیلے پن سے پکڑا یا پھر نیم دلی سے پکڑا جس میں دل کی چاہت نہ تھی اتنی, اتنا وہ ایمان سے نیچے آتا گیا اور ایمان کے نچلے درجوں پر فائز ہوا. تو سب سے اوپر والا درجہ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دل و جان سے آقا کی ذات پر ایمان لا کر اپنے سب کچھ حضور پر قربان کیا, اور اس امتحان کو انہوں نے کامیابی سے وہ پاس کیا. تو اللہ فرماتا ہے جو محبوب کی ذات پر ایمان لائے, آپ کی آواز پر لبیک کہا, اور آپ کی ہر سنت کو اپنے لیے وظیفہ جام مقرر کیا, اور موت کو بھی, زندگی تو زندگی, موت بھی ان کے لیے, زندگی بھی ان کے لیے, جیے بھی ان کے لیے, مرے بھی ان کے لیے. تو زندگی اور موت میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اپنے آقا کے قدموں پر نثار کیا. یہ ہے صحابہ کا ترہ امتیاز. اب لوگوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پر ایمان لا کے تو اپنے طریقے سے ہم جو بھی کرتے رہے, عبادت کریں, نمازیں پڑھیں, اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی منشا اگر کسی کے سینے میں ہے ہونی چاہیے. یہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ گزرا ہے, تو ہر بندہ اپنے تئیں عبادات میں مشغول رہا, جس سے اللہ نے توفیق دی, عبادت الہیہ میں مشغول رہا. لیکن کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ عبادت محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے. عبادت اللہ کی ہوگی لیکن طریقہ مصطفیٰ کریم کا ہوگا. سبحان اللہ. تو جب تک حضور کا طریقہ نہ شامل ہو اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی. مصطفیٰ پاک کے طریقے کو چھوڑ کے عبادت کا کوئی طریقہ کرے آپ تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں. اچھا, آپ کو
تعداد کی زیادہ ضرورت ہے۔ ایک بندہ 4 فرض پڑھتا ہے، چلے ابھی ہم مسافر ہیں، سفر کر کے آئے ہیں اور قصر نماز ہم نے ادا کی، اگر ہمیں مسئلہ معلوم ہے، جس کو مسئلہ معلوم نہیں وہ کہتا نہیں میں 2 نہیں پڑھوں گا کیونکہ 2 تو 2 ہوتے ہیں اور 2 جمع 2 4 ہوتے ہیں، میں 4 پڑھوں گا تو ثواب زیادہ ہوگا۔ 2 کا ثواب زیادہ ہوتا ہے یا 4 کا؟ 4 کا۔ لیکن ہمیں مسئلہ معلوم ہے کہ ہم مسافر ہیں، ہمیں رعایت ہے سفر کی کہ ہم 2 پڑھیں، مسئلہ معلوم ہو، اب ہم کہیں نہیں ہم 2 نہیں پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے 4، تو ہمیں ثواب ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ یہ سنت کے تو معلوم ہوا نماز عبادت خدا کی ہے، لیکن طریقہ مصطفیٰ کا چلے گا، مصطفیٰ کے طریقے کے بغیر اب رعایت مصطفیٰ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کو رعایت آپ لیں گے تو آپ کی عبادت ہوگی۔ اگر آپ کہیں گے ہم تو 20 پڑھیں گے، 40 پڑھیں گے، 4 پڑھیں گے، تو آپ کو ثواب نہیں ہے، بلکہ الٹا جوتوں کی بات وہاں ہوگی، الٹی سزا ہے، کیونکہ محبوب کے حکم سے روگردانی کرنا، ایک تو آپ 2 کی بجائے 4 پڑھیں اور اوپر سے پھر جوتے پڑھیں، کام بھی کیا اور مزہ بھی نہ آیا، تو پھر مزہ لینا ہے نا۔ نماز کا مزہ محبوب کا طریقہ ہے تو پوری حیات کا مزہ بھی حضور کی محبت ہے، اور نجات کا طریقہ حضور کی وہ سنت کو اپنا کے مرنا ہے۔ جس نے نجات حاصل کرنی ہے وہ اخروی نجات کے لیے حضور کے طریقے پر کاربند ہوگا۔ تو اس وجہ سے اہل سنت حضور کی بات کرتے ہیں۔ تو جب اچھا ایک اور بات ہے، صحابہ کا بھی طریقہ ہے۔ ہمارے پاس ایک دوست ہے ہمارے، پچھلے دنوں میں، یہ 2-4 دن پہلے کی بات ہے، یعنی ہفتہ ہوا تقریباً کم و بیش، تو وہ ہمارے وہاں سے ان کا تعلق ہے مدینہ منورہ سے، تو وہ ایک دن تشریف لائے میرے پاس، وہاں بیٹھے بیٹھے تو کہنے لگے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ مطلب بالخیر کرے، خاتمہ ہمارا یعنی احسن ہو اور حضور کی معیت ہمیں نصیب ہو۔ تو جب حضور کی معیت کی بات ہے، بات تو نجات کی ہو رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ اکیلے کی بات نہیں کر رہا، فرماتا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے بندے اس حالت میں پلٹ میری طرف کہ میں تجھ سے راضی ہوں، خدا بندے سے راضی ہو اور بندہ خدا سے راضی ہو۔ اچھا جب دونوں راضی ہیں تو اگلی آیت کا موقع محل نہیں بنتا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پہلے ہے میوچل انڈرسٹینڈنگ، بندہ خدا سے راضی، تو اس حالت میں تجھے موت آئے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو اور تو اپنے رب کے ساتھ راضی ہو، تو جو اس حالت میں مرے اسے پھر بندوں کی کیا ضرورت ہے یا کسی نیک نسبت کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں کی صف میں شامل ہو جا اور جنت میں چلا جا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جنت میں جانے کے لیے میرے بندوں کی صف میں کھڑا ہو۔ تو اب کون سے صف میں کھڑا ہو؟ اب کون سی صف ہے؟ ہر بندہ کہتا ہے میری تو اپنی صف ہے، کوئی کہتا ہے میں تو کسی چلے پہ جا رہا ہوں میرے ساتھ آ جاؤ، کوئی کہتا ہے میں کسی اور طرف جا رہا ہوں میری طرف آ جاؤ۔ تو جو بھی حضور کو چھوڑ کے کسی راستے پہ چلے گا وہ گمراہ ہے، وہ باطل ہے، اور وہ خدا کا پسندیدہ نہیں ہے، نہ مصطفیٰ پاک کا پسندیدہ۔ تو خدا کا پسندیدہ بننے سے پہلے مصطفیٰ کریم کا پسندیدہ ہونا ضروری ہے۔ یہ پری کنڈیشن اسے کہتے ہیں، پیش کی شرط، ٹھیک ہے جی، پیش کی شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے، پسندیدگی اختیار کرنے کے لیے، پسندیدہ بننے کے لیے
آپ کو محبوب کا پسندیدہ ہونا چاہیے. حضور تجھے پسند کرے تو خدا تجھے پسند کرے. اور پھر دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر پاک کو پسند کیا تو خدا نے پسند کیا. حضرت عمر فاروق کو حضور نے پسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا. حضرت عثمان غنی کو پسند کیا اللہ نے پسند کیا. مولا کائنات کو حضور نے پسند کیا تو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا. اچھا حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انکار کیا کسی آیت میں؟ کوئی مولا کسی کا کیسے ہو سکتا ہے جب تک اسے میں نہ بنا؟ سب سے بڑا مولا تو میں ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غدیر قم پہ جا کے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی مددگار ہے. تو پھر آپ اندازہ فرمائیں یہ پسندیدگی غدیر قم پہ نہیں ہو رہی، یہ لفظ یہاں بولے جا رہے ہیں اور پسندیدگی خدا کی طرف سے. کیونکہ اگر خدا کو انکار ہوتا کسی کو پسند یا ناپسند کرنے کا، دیکھیں آج کل اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، فلاں کو اپوائنٹ کیا تو بڑا افسر ناراض ہو جاتا ہے، میرے پوچھے کے بغیر کیوں کیا. اگر آپ گھر کے بڑے ہیں تو آپ سے کوئی نہ پوچھے تو آپ کو خود فیصلہ کر لیں تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ یہ تو روز مرہ کا معاملہ ہے. اگر آپ سے کوئی نہ پوچھے، آپ سرپرست ہو گھر کے اور آپ سے کوئی نہ پوچھے تو پھر آپ کو کیا ہوتا ہے؟ کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ یقیناً محسوس ہوتی ہے. غدیر قم پہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، محبوب کائنات کی زبان اقدس حرکت ہی نہیں کرتی جب تک کہ وہاں سے وحی نہیں. یہاں تو بات ہی ایک ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہاں بات اور ہے وہاں بات اور ہے. فرمایا نہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہوگا وہی جو مصطفیٰ کی زبان سے، جو زبان مصطفیٰ سے. اسی لیے صحابہ کا ایمان کامل رہا قرآن حکیم کے اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ہو کے رہے گا. کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے اور ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ کا فرمان ٹل نہیں سکتا. ٹھیک ہے جی. اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پسندیدہ ہونے کے لیے اور پسندیدگی کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ نے ساری زندگی گزاری، نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کا خیال رکھا یا اپنی مرضی سے کوئی عبادات سر انجام. جب صحابہ سارے کے سارے حضور کے حکم کا منتظر ہیں، حضور کی سنت کے مطابقت میں ہیں، اور آج کوئی کہے کہ ہمیں ضرورت نہیں تو ہم صرف عبادت کریں گے اور وہ عبادت کریں گے جو ہم تک پہنچ چکی، جو مسنون ہے. تو ہر عبادت مسنون تجھ تک پہنچ چکی، تو جو ہر عبادت کی جان مسنون بھی ہے اور حکم الہی بھی ہے وہ تجھ تک نہیں پہنچی. مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت جسے تو مسنون کہتا ہے، مسنون تو تجھ تک پہنچ گئی، سنت تجھ تک پہنچ گئی، عبادات کی سنتیں پہنچ گئی، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، طلاق اور نکاح کی سنتیں تجھ تک پہنچ گئی. لیکن جو عبادات کی اصل تھی، جو مصطفیٰ کریم کی محبت تھی، وہ سنت تجھ تک نہیں پہنچی. حضور کی تعریف کی سنت تجھ تک نہیں پہنچی. تو پھر معلوم ہوا تجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے، ارشاد ربانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، مرنے سے پہلے یہ اٹل حقیقت ہے اور اس حقیقت سے منہ موڑا نہیں جا سکتا. مرنے سے پہلے بندے کے دل میں جو ایک آخری ایک خواہش ہے اس کو اس دل میں رہنا چاہیے کہ جو بھی کائنات میں کچھ ہو لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی مجھ سے نہ ہو، میں حضور سے دور نہ ہوں، حضور کی محبت سے خالی نہ ہوں.
اور حضور علیہ السلام کی محبت جس کے سینے میں ہے، تو پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس، بہ بر کر گوشائے دامان اوس، جس کے دامن میں، جس کے دل میں حضور کی محبت کا وہ جذبہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ کائنات کی پوری نعمتوں کو سمیٹ کر اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی ہر کے عشق مصطفیٰ، یہ نہیں کہ تو فلاں بندہ، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوس، جس کسی نے بھی حضور کی محبت اور اس حضور کا عشق اختیار کیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے ہر معاملات کو قبول فرما لیتا ہے اور اس کی موت کو ایمان والی موت ٹھہراتا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جس کی وہ آپ کو یعنی تاکید خاص فرما رہا ہے، اس تاکید خاص میں آپ شامل ہو جاتے ہیں کہ آپ کی موت حضور کی محبت پر ہوئی اور حضور کے عشق پر ہوئی۔ تو جو حضور کے عشق پر ہوتا ہے تو عزیزان گرامی قدر پھر یقینی طور پر اس کی زندگی بھی حضور کی محبت میں رہتی ہے، اور جب جانے کا وقت ہوتا ہے دنیا سے تو اس وقت بھی جلوہ محبوب سامنے ہوتا ہے۔ اور پھر قبر میں تو اسی لیے کہتا ہے نا کہ قبر میں رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تو چراغ لے کے جانا، جو چراغ جلانا ہے وہ حضور کی محبت ہے۔ اندھیری رات کا جو چراغ ہے وہ عشق شاہ ہے، عشق شاہ رسول ہے، تو عشق شاہ امم ہے۔ تو تمام قبر کی تاریکی کو کافور کرنے کے لیے اور اندھیرے کو اجالے میں بدلنے کے لیے حضور کی محبت کافی ہے۔ تو جن کا مدعا ہی یہ رہا، تو جن کی قبر میں حضور، جن کو کامیابی کی نوید ہوگی، ان کے مرنے سے پہلے بھی حضور ان کو اپنا دیدار عطا فرمائے۔ یہ فخار عارف صاحب اکیڈمی ادبیات کے وہ سربراہ رہے ہیں پاکستان میں، پر اب ہے ایک شعر ہے تو پوری یعنی نعتیہ کلام ہوتا ہے، اس میں ایک شعر انہوں نے یہ ضرور لکھا ہے جس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ جب قبر میں مجھ سے پوچھیں گے یہ لوگ، یہ آتے ہیں نا نقیبین قبر میں، تو حضور کا پوچھتے ہیں، تو مرنے سے پہلے وہ انسان جس کی محبت حضور سے ہوتی ہے اور ایمان کی حالت میں مرنا جو شرط ہے، جنہوں نے اس شرط کو پورا کیا وہ کہتے ہیں مرنے سے پہلے حضور سے ملاقات ہوئی ہے، حضور تشریف لائے۔ یہ میرا یقین ہے کہ میں نے جس کی محبت اپنائی ہے وہ مرنے سے پہلے اپنا دیدار عطا کرے، وہ تشریف لائیں گے۔ موت تب وارد ہوگی، تو جب میں مروں گا تو پھر مجھے فرشتے پوچھیں گے، وہ نکیرین کہیں گے کہ کیا اس ہستی کے بارے میں خیال ہے، تو میں کہتا ہوں، میں کہوں گا انہیں کہ کیوں سوال کرتے ہیں، یہ تو وہی ہیں مرنے سے پہلے جن کی ابھی ابھی میری ملاقات، تو ابھی ابھی ملاقات مرنے سے پہلے ہوئی، تو سوال مرنے کے بعد ہوگا۔ تو مرنے سے پہلے جس چیز کو، جنہوں پنجابی کہتے ہیں پکیا کرنا ہے، پکیائی کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ جس کی پکیائی کر رہا ہے، جس کو پختہ کر رہا ہے، وہ ہے ان کا ہو کے مرنا۔ تو مرنے کے بعد پھر اور وہ پوچھنے والے آ جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے، تو معلوم ہوا ان کے بارے میں خیال وہی ہوگا جو مرنے سے پہلے ان کے بارے میں کہا کرتا ہے۔ تو مرنے سے پہلے ان کی زیارت اسے ہوگی جو ان کا ہوگا، جس نے صرف عبادت سیکھی اور ان کا نہ ہوا۔ تو پھر عزیزان گرامی قدر اس تسبیح و تحلیل کو اب میں آخری نقطے کی طرف آؤں، کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا حضور کی محبت کی بات کرتے ہیں تو عبادات کی بات کرتے ہیں، وہ تو میں نے پہلے کہا ہے کہ عبادت تو کی بات ہے، کوئی بھی طریقہ عبادت کا وہ ہم کبھی بھی اس سے منہ نہیں چراتے، یا کبھی بھی آنکھ نہیں چراتے، یا منہ نہیں پھیرتے، منہ نہیں موڑتے اس سے، تو موڑیں گے تو پھر حضور کے غلام نہیں ہو سکتے، یہ تو پکی بات ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو عبادت کا حیضہ ہوتا ہے،
کچھ لوگوں کو عبادت پہ بہت ناز ہوتا ہے، شلوار پتہ نہیں میرے خیال میں وہ کہیں اور لے جاتے ہیں اور قمیض کہیں اور ہوتی ہے اور معاملات کچھ اور ہوتے ہیں، میں بھولیا نہیں اب کھیلتا، بس آپ سمجھ لیں۔ کچھ لوگوں کو عبادت پہ مان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ کی جو توجیہ بیان کی فرشتوں کے سامنے کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ کس لیے بنائے گا اس کو؟ تیری تسبیح و تقدیس ہم نہیں کر رہے، عبادت ہم نہیں کر رہے، اسی لیے پیدا کرتا ہے۔ فرمایا نہیں، ہمیں یہ عبادت نہیں چاہیے، ہمیں وہ عبادت چاہیے جو مصطفیٰ کے غلام کرے۔ اگر وہی عبادت چاہیے ہوتی، ایک اور بات بھی سن لیں غور سے، ہماری عبادت میں نقائص ہیں، فرشتوں کی عبادت میں نقص نہیں۔ علماء سے پوچھ لیں، اینا میری گل نہیں مانتے، پکیا ماننا مولوی نے کہنے۔ فرشتوں کی عبادت بے ریا ہے، فرشتوں کی عبادت مقبول ہے، اور ہماری عبادت میں نقص ہے، لیکن پھر بھی خدا کو یہ عبادت کیوں چاہیے؟ وہ کیوں نہیں؟ عبادت تو وہ چاہیے تھی جس میں کوئی نقص نہ ہوتا، جو بے ریا ہوتی۔ فرمایا تمہارے پاس گناہ کا ہم نے راستہ نہیں رکھا، ہم نے سامنے رکھا محبوب کو، اور امتی سے کہا دیکھو محبوب کیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو ان کو دیکھ کے کرے گا وہ ہمارا ہے، اس کی عبادت ہمیں چاہیے، وہ تمام فرشتوں کی عبادت سے بڑھتی ہے۔ اس کا ایک سجدہ، سجدہ شبیری پوری کائنات کے فرشتوں سے سب سے اعلیٰ۔ سجدہ شبیری کربلا میں سجدہ جو کیا ہے امام علی پاک نے، یہ میں وجدان سے نہیں کہہ رہا، یہ میرا وجدان نہیں ہے، کیونکہ ہمیں عقیدت ہے، احترام ہے، کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، خانواد رسول سے محبت کرتے ہیں، تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں نہیں، ایسی بات نہیں۔ آپ مجھ سے مناظرہ کر لیں، قیامت تک کا ٹائم ہے، جب تک کوئی بھی آ جائے میں اس کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے اکیلا کافی، کسی مولوی صاحب کی ضرورت نہیں ہے۔ سجدہ شبیری ایک طرف، اور پوری کائنات کے جتنے بھی خدا نے فرشتے پیدا کیے ان کی عبادت، ساری عبادت ایک طرف، اور تو امام علی پاک امام حسین کا سجدہ ایک طرف اور کل فرشتوں کی کل عبادت ایک طرف۔ ان کا تو کوئی رشتہ دار ہے نہیں فرشتوں کا، انہیں کیا پتا کہ رشتہ دار قربان جب ہوتے ہیں آنکھوں کے سامنے تو کیا مزہ، تکلیف کسے ہوتی ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ نہیں روتا، انہیں کیا معلوم، وہ تو حکم کے پابند ہے، سر رکھنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدے کرنے ہیں، تسبیح و تحلیل کرنا ہے۔ یہ تو امام علی پاک سے کوئی پوچھے کہ پانی نہ بھی ملے تو بھی قربان کیسے ہوا جاتا ہے، اور بڑے تو بڑے چھوٹے بھی قربان کیسے کیے جاتے ہیں، تو معلوم ہوا اصل عبادت حضور کی محبت ہے اور حضور کی ذات کا تعلق ہے۔ اس تعلق کو جتنا مضبوط کرے اس کے بعد موت آئے، یہ بندے کی معراج ہے۔ تو اس لیے مبارک ہے ان لوگوں کو، مبارک ہے ان لوگوں کو، مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ، حکم ربانی کے پیش نظر، قرآن حکیم کی سنت کے پیش نظر، وہ لوگ کامیاب ہیں جو مرنے سے پہلے ان کا ہو کے مرے گے، وہ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کی باقی لغزشوں کو، گناہوں کو، جو صغیرہ ہے کبیرہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے پہ قدرت رکھتا ہے۔ پروردگار کا حوصلہ بڑا ہے، پروردگار کا حوصلہ بڑا ہے، ہر گناہ معاف فرما دے گا لیکن شرک معاف نہیں فرمائے گا۔ فرمایا میرے محبوب کا جو ہوا وہ مشرک نہیں ہو سکتا۔
شرک نہیں ہوگا۔ محبت پر جو مرے وہ ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا۔ تو جب ایمان کے علاوہ موت آئے گی تو وہ خدا کو منظور نہیں ہے۔ تو عبادت ایسی کرو جو خدا کو پسند ہو، زندگی ایسی گزارو جو خدا کو پسند ہے، اور موت ایسی آئے جو خدا کو پسند ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے برادر طریقت و محبت رانا محمد اسرار نقشبندی رحمہ اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرمائے، اور جملہ خاندان کو استقامت، استقلال اور جزائے جزیل عطا فرمائے، اور ان کی اخروی منازل کو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے ان کے لیے۔ آقا کریم کی شفاعت کبریٰ عطا فرمائے، حضور کی ایمانی نسبت کا فیض انہیں قبر میں عطا فرمائے، قبلہ عالم شاہ ثانی کی روحانی نسبت کے فیوز انہیں عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، جو کچھ بھی میں نے عرض کیا یہ محبت کی بنا پر میں نے نہیں کیا، یہ قرآن و سنت اور جملہ کتب سماوی کا استدلال ہے، جس کو آپ اکٹھا کریں تو مرنے سے پہلے حضور کی غلامی کا شرف حاصل ہونا یہ کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسا ہی بننے اور ایسا ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیکم الا البلاغ۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ باتیں اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب اے حبیب خدا خاتم المرسلین، آپ سے چمکی انسانیت کی جبیں